قسط نمبر 5۔ یقیناً تمہیں رات اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نہیں، کیونکہ مس عفاف صحیح کہا نا میں نے؟ اور ویسے بھی میں نے کہا تھا اگر تم خود کو میرے نام کرو گی تو ہی میں تمہاری بہن کی تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا، بلکہ ہر جگہ سے کروا دوں گا۔ عفاف کے گال شرمندگی سے اس کی اتنی بے باکی بات پر تپ اٹھے تھے۔ اگر تو کر چکی تو ہوں آپ کے نام، اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ پھوٹ ہی پڑی تھی۔ کس نے کہا؟ میں نے ایک رات کا کہا تھا لٹل تھنگ، یہ قیمت تم ہر رات میرے ساتھ گزار چکاؤ۔ میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گی، وہ نادان ہے، اسے اپنا برا بھلا نہیں پتہ، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ آپ پلیز ایسا مت کریں، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ نادان وہ ہے یا تم جو اس کی چالاکی نہیں سمجھ پا رہی؟ سردار نے اخبار پھینک کر لمحے میں اس نے اپنی دستریز میں کرتے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے کہا، جبکہ اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اس کی حالت کا خیال کرتے سردار نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً پیچھے کو ہوتی اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کبھی نہیں، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لب اور گردن سرخ پڑ چکے تھے۔ اچھا واقعے؟ سردار نے دلچسپی سے کہا۔ سوچ لو، ایک کلک اور تمہاری بہن کی تصویریں سوشل میڈیا پر ٹاپ رینک پر ہوں گی، اور یقین نہیں تو لگاؤ شرط، میرے سے آدھے گھنٹے میں لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ کیا کہتی ہو پھر؟ اس کی بات سنتے ہی عفاف گھٹنے کے بل گری تھی اور سکھ سکھ کر رونے لگی۔ اسے اس حال میں دیکھے نہ جانے کیوں سردار کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں، یا پھر وہ دھڑکتا نہیں جو تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے دھڑکتا ہے، یقین کرو۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو چکی تھی۔ ہے نا دل میرے سینے میں لٹل تھنگ، لیکن بس وہ، اس نے ایک گھنٹے کے بل اس کے سامنے اس کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے اسے جاں نثار نظروں سے دیکھتے کہا، جس کی خبر اسے خود بھی نہیں ہوئی۔ اب کیا قیمت چکانی ہوگی مجھے؟ اپنے سر نیچے کرتے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 200 بلین۔ کیا؟ مگر ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، مجھے وقت دیں، اس نے اپنی ہمت اکٹھے کرتے کہا۔ اس نے عفاف کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے قریب ہوا اور ہوش میں آتے بولا، خود کو میرے نام کر دو لڑکی، تب تک جب تک میں تم سے بور نہیں ہو جاتا۔ اس کی بات سننے عفاف کا ہاتھ اٹھا تھا، جسے سردار نے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ غور سے کاؤنٹر ٹریکٹ پڑھ لو، کہیں مجھے تھپڑ مارنے کی سزا تمہارے گھر والوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ ویسے ہم میاں بیوی بھی ہیں، ہم میں سب جائز ہے، اس نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا۔ اس نے عفاف کی گود میں کنٹریکٹ پھینکتے کہا۔ عفاف نے کنٹریکٹ دیکھا جہاں ایک رات کی قیمت 10 ملین تھی۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کی قیمت پر اس کا شکریہ ادا کروں گی؟ سوچ لو، تمہارے پاس یہی 2 راستے ہیں، یا یوں کہیں آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ پوری رات اس نے یہ سوچنے میں لگا دی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سردار کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بس کچھ وقت کی بات تھی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی۔ اور ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اپنے پاس آنے سے تو وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی کوشش ضرور کر سکتی تھی، اور وہ یہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ آج صبح سے سردار جو کام کہتا وہ چپ کر کے خاموشی سے بغیر کسی ہاں نہ کے کر دیتی۔ اس کی خاموشی اور فرمانبرداری کا قائل ہوا تھا سردار۔ آج ہم کروز پر جا رہے ہیں سمندر میں۔ ہاں، مگر کہاں اور کس لیے؟ سردار نے آئی برو اچکا کر دیکھا تو وہ پھر سے خاموشی میں اپنے کام کرنے لگی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، وہ دونوں شپ کے کنارے بیٹھے فشنگ کر رہے تھے، مگر سردار کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں لگی تھی، جبکہ عفاف صرف اس کا منہ تک دیکھتی رہی تھی۔
وہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتی تھی، اسے فشنگ آتی تھی، مگر اس نے سردار کو بتانا ضروری نہ سمجھا۔ جلدی کرو، مچھلیاں پکڑو، یاد رہے ایک مچھلی کے لیے تمہیں 1,00,000 ملیں گے۔ جتنی زیادہ تر مچھلیاں پکڑو گی اتنی کم رات تھی میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ سردار کی بات سنتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ سردار کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ کیا تمہیں کہیں سے بھی شک ہوا کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر عفاف نے جھٹ سے سر نہ میں ہلایا اور اس سے فشنگ سٹک لی، جس نے ابھی تک اس میں چارہ ہی نہیں ڈالا تھا۔ تو بھلا مچھلیاں کیسے پکڑی جائیں؟ کچھ ہی لمحوں میں اس نے ایک مچھلی پکڑی تھی۔ دیکھتے دیکھتے آدھے گھنٹے میں وہ 6 مچھلیاں پکڑ چکی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر سردار کے دل میں بھی انوکھی خوشی انگڑائی لے رہی تھی۔ پر یہ مچھلیاں دھیان سے رکھنا، اس ایک مچھلی کی قیمت 1,00,000 ہے، عفاف نے خوشی سے کہتے مینیجر کو وہ بالٹی سنبھالنے کے لیے دے دی۔ اچھا، کون پاگل یہ ایک مچھلی 1,00,000 میں خریدے گا؟ وہ ہلکے سے بڑبڑایا تو سردار نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ میری قابلیت پر کوئی شک ہے خرم؟ کیوں، یہ مچھلی اس لڑکی سے میں نے ہی خریدی ہے 7,00,000 میں۔ اس کی سرد آواز میں وارننگ سمجھ کر اس نے بامشکل تھوک نگلا تھا۔ نہیں سر، جب آپ نے کہا تو واقعی ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ مچھلیاں لے کر وہاں سے رفو چکر ہوا تھا تاکہ سردار کے ہاتھوں اس کی درگت نہ بن جائے۔ کچھ دیر بعد جب عفاف کو اپنے کندھوں پر بھاری محسوس ہوا تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سردار اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ کیا میں اسے اٹھا دوں؟ مگر میں نہیں، کبھی اسے اتنا تھکن زاد نہیں دیکھا، رہنے دیتی ہوں۔ پر میرا کندھا، چلو خیر ہے۔ اس نے سردار کا سر صحیح سے اپنے کندھے پر رکھتے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سردار کی آنکھ کھلی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سو گیا تھا اور تم نے مجھے جگایا بھی نہیں، سردار نے اپنے بال سہلاتے کہا۔ مجھے آپ کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا، بس اس لیے، اس نے خواہ مخواہ شرمندہ ہوتے کہا۔ تو سردار اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے گیا جہاں فرائی مچھلی کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر اس مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ 1,00,000 کی ایک مچھلی بھی اتنی امیدوار اور عمدہ ہوگی؟ نہیں۔ اس نے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے عفاف کو معنی خیز سے کہا تو وہ شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ دل میں یہ خیال بھی تھا کہ چلو کچھ راتیں تو اس وضعیت سے نہیں گزارنا پڑے گا۔ 2 دن وہاں گزار کر وہ گھر آ چکے تھے۔ عفاف ناشتہ کر رہی تھی جبکہ سردار نظریں جھپکائے بغیر یکٹکا اسے دیکھ رہا تھا۔ عفاف دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ یونی کا حرج کیسے پورا کرے گی، کیونکہ سردار نے اس کی یونی پر جانے کی بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اسی کچھوے کی سپیڈ سے ناشتہ کرنے کا ارادہ ہے یا یونی جانے کا بھی ارادہ ہے؟ سردار نے عفاف کی خواہش کو زبان دیتے کہا۔ جانا ہے، اس نے فوراً کھڑے ہوتے کہا اور سردار کے پیچھے لپکی، جو کیونکہ اگر وہ اس گاڑی میں جاتی تو آسانی سے لوگوں کی متوجہ کا مرکز بنتی۔ باہر پہنچ چکا تھا۔ مہنگی ترین گاڑی دیکھ کر وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اب اس گاڑی میں کیسے جائے۔ ڈرائیور، دوسری گاڑی لاؤ۔ سردار نے دوسری بار اس کی دل کی بات بھی پڑھ لی تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ اب ایک سادہ سی گاڑی میں عفاف کی یونی جا رہے تھے۔ آفس میں ملاقات ہوتی ہے، اس نے کہتے ہی اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ کہاں تھی تم آفی؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کے اندر آتے ہی اس کی بیٹی حریم اس کے گلے کا ہار بنی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے وہ دونوں کچھ بات چیت کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اس کا کام جلدی ختم ہو گیا۔ وہ سردار کی کمپنی میں چلی گئی۔ سردار کے ساتھ اس کی یونی کی ڈیل تھی، وہ اس کی متعلقہ بات کرنے گئی تھی۔
وہ جو ہی اندر پہنچ کر ریسپشنسٹ کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے گھور کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پلیز مسٹر سردار کو بتائیں کہ آفاف آئی ہے۔ لڑکی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم سر کو بلاؤ گی تو وہ بھاگے بھاگے چلے آئیں گے؟ بہت دیکھی ہیں تم جیسی، بہت آئی اور بہت گئی۔ اپنا وقت برباد مت کرو، کہیں اور جا کر ٹرائی کرو۔ سردار کے ایک ساتھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں، اور تم آئندہ اگر مس آفاف آئی تو ڈائریکٹلی انہیں باس کے روم میں پہنچا دینا، ورنہ اگلی کوتاہی کرنے کے لیے تمہیں یہاں موجود نہیں رہو گی۔ سردار کے پرسنل مینیجر کی آواز پر دونوں کے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ آپ چلیں مس، باس چاہتے ہیں اگلی دفعہ آپ جب بھی آئیں تو ڈائریکٹلی لفٹ سے 15 فلور پر باس کے کمرے میں آ جایا کریں۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ مینیجر نے آفاف کو وہاں لے جاتے کہا، جبکہ اس کی بات پر آفاف کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کیا سردار کے نزدیک وہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ جہاں کسی لڑکی کی پہنچ نہیں تھی وہاں اسے سب سے اوپر درجہ دے رہا تھا؟ جیسے ہی وہ اس کے روم میں پہنچی، سردار نے اسے پیچھے سے اپنے باؤں میں لے لیا تھا۔ مجھے مس کیا؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑو۔ آفاف نے اسے آفس میں یوں بہکتے دیکھ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن سردار نے اسے باؤں میں بھر لیا تھا اور وہ اسے چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ڈونٹ بی سو فارمل۔ کیا تم میری بیوی نہیں؟ میں جب چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ لٹل تھنگ، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر کرتے ہیں مزیدار اسٹوری شروع۔ سردار نے پیچھے ہٹتے اس پر واضح کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیا کام ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کام نہ ہوتا تو کبھی میری شکل نہ دیکھتی۔ سردار نے پیچھے ہٹتے اس پر واضح کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا تو وہ پھر تھوک نگل کر ہی رہ گئی۔ اب کیا بتاؤں کیا کام ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کام نہ ہوتا تو تم کبھی بھی میری شکل نہ دیکھتی، اس نے شریر لہجے میں کہا تو وہ پھر سے خواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ سر وہ مجھے کہنا تھا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ ڈسکس کرنا ہے، اس لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کی قربت سے لطف اندوز ہو، مگر یہ وقت نہ تھا، نہ ماحول۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر رہا تھا۔ اس نے گلا کھنگارا اور اپنا بینک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اسے اپنے پاس رکھو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کر اسے دکھا دینا، وہ اس میں سے سب بجٹ پورا کر لیں گے۔ مگر سر یہ تو آپ کا بینک کارڈ ہے، آپ مجھے کیسا دے سکتے ہیں؟ اس بات پر وہ سر نیچے کیے مسکرا دیا۔ او سنو، تم میری بیوی ہو جس کی ذمہ داری پوری کرنا میرا فرض ہے، اس لیے میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں، اس لیے اسے رکھو اور جو کچھ بھی چاہیے ہو اس سے لے لینا۔ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی بھی چیز کے لیے ترسے۔ سردار نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیتے کہا تو آفاف کا دل نرم پڑنے لگا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو اسے اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ کتنی بڑی بات کر دی تھی سردار نے، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ذیشان ہوگا، اسے یہ کارڈ دکھانا، آگے کا کام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر عمل کرتے وہ ذیشان کے پاس گئی جو سردار کا بزنس پارٹنر اور کزن بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں سردار کا بینک کارڈ دیکھ کر
اس نے عفاف کو جانچی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارے پاس سردار کا کارڈ کہاں سے آیا؟ اسے شدید حیرت کے زیر اثر پوچھا۔ انہوں نے خود مجھے دیا اور کہا کہ آپ میرا کام کر دیں گے۔ اس نے معصومیت سے کہا، ضرور یہ لڑکی سردار کی زندگی میں کوئی خاص مقام رکھتی ہے۔ تبھی تو سردار نے اس پر یہ عنایت کی جس سے آج تک کوئی مستفید نہیں ہوا، جو کبھی نہ ہوا اور وہ اب ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ لڑکی بھی سردار کے پیسوں کے پیچھے؟ اس نے دل میں تو سوچ لیا۔ اس کے دل میں ابال اٹھا۔ آپ اندر جائیں، میری سیکیورٹی آپ کو انسٹرکشنز دے دے گی۔ اس کو وہاں بھیج کر وہ سردار کے آفس گیا۔ سنا ہے کہ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، ذیشان نے اندر آتے کہا۔ تو سردار اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے ذیشان کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ یہاں لڑکیاں تمہارے ساتھ ایک رات گزارتی ہیں، وہاں وہ لڑکی 1.5 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے اور اب تک تم اس سے بور نہیں ہوئے۔ یہ کہانی تو سنہرے لفظوں میں لکھی جانی چاہیے، اس نے سردار پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ ذیشان سردار کا بہت اچھا دوست بھی تھا اور کزن تھا، تبھی یہ بات وہ انتہائی تحمل کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں اگلے بندے کا وہ کیا حال کرتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار نے سیدھے لفظوں میں اسے باہر جانے کا کہا۔ مجھے تم سے کہنا تھا کہ ایک رات کے لیے بھی مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ جو سردار گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے وہ اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا، تو مجھے بھی تو پتہ چلے اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے، ذیشان نے دلچسپی سے کہا۔ تو سردار نے دانت پر دانت جمائے کہا، کوئی بات نہیں، وہ لڑکی بھی پچھلی تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، تو پھر دے دو نا ایک رات کے لیے مجھے بھی، تاکہ میں بھی تو دیکھوں 1.5 ماہ سے آپ اس کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہی رہا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو سردار اپنی چیز پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ سردار نے بلا تکلف صاف انکار کر دیا تھا۔ بات تو وہی ہے نا کہ تم اسے کسی کے ساتھ بانٹنا ہی نہیں چاہتے۔ بات ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ سردار، تم نے اس لڑکی کو اپنا بینک کارڈ دیا جو آج تک تم نے اپنی منگیتر ماریہ کو بھی نہیں دیا۔ کس کو پاگل بنا رہے ہو سردار؟ ذیشان نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ سردار سر جھٹک کر رہ گیا اور بولا، شاید تم مجھے بھول رہے ہو۔ ذیشان کہ ماریہ سے میری منگنی صرف بزنس ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو تو میں اس معاملے میں مت ہی گھسیٹو تو اچھا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اس میں سردار سرد لہجے میں کہا، جیسے آگے کوئی اور بات وہ سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ سردار، تو مطلب تم اس کے بارے میں کوئی اور بات کرنا نہیں چاہتے؟ نہ ہی کروں گا، لیکن بس چند دن میں تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ تم اس لڑکی کے لیے کتنے پوزیسو ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں ابھی عفاف کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتاتا چلوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے شرارت سے ایک آنکھ میچتے کہا۔ کیوں سردار، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ اس نے سردار کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ پھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں
جلن سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ذیشان کو زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آ گیا، کیونکہ اس نے آج تک سردار کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب تو ایک بڑی کمزوری اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی جس سے وہ مستقبل میں فائدے کے لیے اٹھانے والا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آفاق صبح سے آفس میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھی تو ذیشان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ آفاق، اگر تم کام کر چکی ہو تو جلدی سے آؤ، ہم کہیں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے اور بزنس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ ذیشان نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے اسے جلدی کرنے کا اشارہ کیا، جو اس کا ابھی تک منہ دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کیجیے گا، میں نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے مسٹر سردار سے بھی نہیں پوچھا۔ آفاق کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی جز پیش کیا، اسے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، اس نے اجازت دے دی ہے، اور یہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ بزنس ڈنر ہے جو ہماری کل کی ڈیل کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے تم وقف ہو جاؤ گی، اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کے اس طرح سنجیدہ انداز میں کہنے پر آفاق جلدی سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور اب کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آفاق کا بھوک کے مارے برا حال تھا، اس لیے جیسے ہی کھانا رکھا گیا تو وہ فٹافٹ کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے ذیشان کی طرف دیکھا، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ شرمندہ ہوئی اور بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں نے دوپہر کا کھانا کام کے چکر میں نہیں کھایا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں دیکھے بغیر ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی معصومیت نے ذیشان کو بھی قائل کیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ آفاق کے فون پر سردار کی کال آنے لگی۔ سردار نے اس سے پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو، کیا بات ہے؟ لڑکی، ابھی مجھے تمہیں کھلا چھوڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے اور تم دوسرے آدمی کے ساتھ ڈائننگ پر بھی جانے لگی ہو، یہ تم نے کیا چکر چلا لیا؟ جیسے اس نے فون اٹھایا، سردار کا دل دکھا دینے والا جملہ اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ سردار ایسی بات کر دے گا، کیا وہ اس کو ایسی لڑکی سمجھتا ہے؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں ذیشان کے ساتھ صرف اور صرف بزنس ڈنر کے لیے آئی تھی، میرا یقین کریں۔ ایپیسوڈ 6 دیکھنے کے لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔